ہندوستان کی سرزمین پر اللہ تعالیٰ نے ایک سے ایک اپنی قدرت کا کرشمہ بار بار دکھایا ہے جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ انہی کرشموں میں سے ایک کرشمہ جس کا واقعہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ درگاہ کا مین گیٹ ہے۔ یہ درگاہ پیغمبر محمد صاحب کے نواسے و شہید کربلا امام حسین کے چھوٹے بھائی حضرت عباس کی ہے۔ آپ مسلمانوں میں امام حسین کے ساتھ بھوکے پیاسے شہید ہو گئے تھے۔ حضرت عباس کی یہ درگاہ پشچمی اتر پردیش میں مظفر نگر سے 12 کلومیٹر دور مظفر نگر شاملی پانی پت مارگ پر بگھرا نامک ستھان پر ستھت ہے۔ یہ دلی سے لگ بھگ 130 کلومیٹر دور ہے تتا یہاں تک پہنچنے کے لیے مظفر نگر سے ہر 5 منٹ پر بس سیوا اپلبدھ ہے۔ اس درگاہ پر دیش ودیش سے لاکھوں کی سنکھیا میں شردھالو زیارت کے لیے آتے ہیں۔ یہ درگاہ حضرت عباس کے نام سے منسوب ہے۔ مولا عباس کی محبت میں ظاہرین اتنی سخت دھوپ میں دیوانوں کی طرح پڑے ہیں۔ جن لوگوں کی مولا عباس کی دعا سے اللہ کے کرم سے منتیں پوری ہو جاتی ہیں وہ لوگ یہاں آ کر کھانا تقسیم کرتے ہیں۔ یہ چمکتا ہوا بازار جو آپ دیکھ رہے ہیں حضرت امام حسین کی درگاہ کے بالکل سامنے ہے، جس میں آپ دنیات کی کتابیں اور دیگر ضروریات کی چیزیں خرید رہے ہیں، جس میں کھانے پینے و تبرک، موم بتی، اگربتی آدی کی پریاپت سنکھیا میں دکانیں لگتی ہیں جس سے کسی زائرین کو کوئی دقت نہ ہو۔ حضرت امام حسین کا روزہ بنایا گیا ہے جہاں سبھی لوگ منت مانگتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، خالی گیا تھا روزائے شبیر کی طرف، واپس پلٹ کر آیا تو دامن بھرا ملا۔ خواجہ غریب نواز اجمیری امام حسین کی شان میں فرماتے ہیں، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، یعنی حسین شاہ بھی ہیں، حسین بادشاہ بھی ہیں، حسین دین بھی ہیں اور دین کی پناہ بھی حسین ہیں۔ تو اب یہ سلسلہ برابر 63 مارچ سے چلا آ رہا ہے اور یہاں جتنے بھی، اس میں پابندی نہیں ہے کہ کوئی شیعہ ہو، سنی ہو، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، ہر زائرین آتا ہے اور مراد پاتا ہے۔ ابھی کا تازہ قصہ ہے کہ جگادری سے ایک بچی آئی، جوان بچی 18-20 سال کی، بالکل نابینا، تو مولا حسین کے روزے پہ یہاں آتی اور چند گھنٹوں میں اسے مولا نے بینائی دی، دیکھنے لگی۔ ایک بچہ بھی ایسا آیا کہ چل نہیں پاتا، گونگا بہرا ہے، تو مولا کے دربار تک وہ بخوبی چلا اور اب تک ان کی درگاہ میں پڑا ہوا ہے۔ تو مقصد کہنے کا بہت سے مرادیں آتی ہیں، بر آتی ہیں، بشرطے کہ ہمارے اندر یقین ہو، وشواس ہو۔ کوئی پابندی یہاں قوم کی نہیں ہے کہ بھائی کسی بھی خاص قوم کا ہے، ہر قوم والے کو مولا دعوت دیتے ہیں، ہر کسی کی مراد پوری کرتے ہیں، ہر کسی کو اپنا مہمان سمجھ کے اس کی عزت دیتے ہیں، شان دیتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، سمجھے؟ تو اس لیے یہاں یہ مراد آتی ہیں، اسی وجہ سے آتی ہیں کہ وہ سب کی مرادوں کو پوری کرتے ہیں، بشرطے کہ ہم دعا مانگیں اور دل سے مانگیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ حضرت امام حسین اور حضرت عباس نے انیائے کے خلاف لڑتے ہوئے اس حق و باطل کی جنگ میں جو عظیم قربانی دی
اسے ساری دنیا میں محرم کے نام سے منایا جاتا ہے اور ان کی یاد میں ساری دنیا میں مجلسیں آیوجت کی جاتی ہیں۔ مجلس میں ایسا نہ ہو کہ جس نے اپنے جوان بیٹے کو اپنے ہاتھوں دفنایا ہو، پانچویں مرتبہ کیسے روئے، کب روئے؟ جب اکبر کی لاش مقتل سے اٹھا کر خیمے میں لے آئے حسین، اس کے بعد گنجے شہیدہ میں لے جانا چاہتے ہیں، خیمے میں لے جا کر اب جو سیدانیہ جب اکبر پر رو چکی تو سب آنکھیں کھول کے ادھر دیکھیے گا۔ علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ جب حسین لاش اکبر کو اب مقتل سے اب خیمے سے اٹھانا چاہتے ہیں، سیدانیہ رو چکی، تو حسین کے رونے کا انداز دیکھیے کیا ہے، ہاتھ ہوا میں، ہاتھ اس طریقے سے ہوا میں ہے، کبھی دائیں دیکھ رہے ہیں، کبھی بائیں دیکھ رہے ہیں، کبھی دائیں کبھی بائیں، ہاتھ ہوا میں ہے، دوڑ کے سکینہ نبھر گئی، بابا دائیں بائیں دیکھ کر ہاتھوں کو ہوا میں لہرا لہرا کے، بابا کیا دیکھ رہے بابا، کیسے رو رہے بابا، بیٹی اکبر کے بعد دکھائی نہیں دیتا۔ حسین کا سر جب کٹ گیا، یہ میری ماں کے حق کا واسطہ چلا گیا، اسے یہ زیادہ مت چلا، یہ میری بہنیں مجھے سن رہی ہے، میری بہنیں بھی سننے کا، تمہاری آغوش میں جو معصوم بچے ہیں، خدا ان کو سلامت رکھے۔ بہنیں میری پرزانے جناب علی اصغر کا، کیسے روتی تم میرا باپ، ادھر دیکھو، جو باہر کھڑے ہیں ان سے بھی ہاتھ، میں بس اب کہتا ہوں کہ دیکھیں میری طرف، تنہائی میں عالم تصور میں کیسے روتی تم میرا باپ، ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، کیا سنا آپ نے؟ ہاتھ ہوا میں، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی آگے کبھی پیچھے، تو جناب سید سجاد آگے کہتے تھے اماں، ہاتھ آگے پیچھے وہاں کے، اماں کیسے رو رہی ہو، اماں یہ کیا ہے، تو پلٹ کے کہتی تھی چونک کر اصغر کو جھولا جھولا رہی تھی۔ میں اکیلے رہ گئے تھے تو تو چھوڑ کے کیوں چلا گیا تھا، اتنا بتا دے۔ صاحب نے کہا میں بہت مجبور تھا۔ و تعزیے و جلوس نکالے جاتے ہیں۔ امام حسین و ان کے بھائی حضرت عباس نے تتکالین شاشک یزید سے بیعت نہیں کی اور پیغمبر صاحب و اسلام کے اصولوں کی خاطر کربلا نامک ستھان پر اپنے 72 ساتھیوں سہت قربانی پیش کی۔ یہ انیائے ایوم باطل کے خلاف حق و نیائے کی جنگ تھی، جس میں حضرت عباس نے بھی اپنی شہادت پیش کی۔
इन्हीं के नाम पर बगरा की ये दरगाह स्थित है। इस दरगाह पर लाखों की संख्या में ज़ायरीन अपनी मन्नत एवं मुरादें मांगने आते हैं और यहीं पर इनकी मुरादें एवं दिली ख्वाहिश पूरी होती है। दरगाह का मौजज़ा। आज जिस जगह पर हजरत अब्बास की दरगाह है, यहाँ पर मुहर्रम के ताज़िए दफन हुआ करते थे। वर्ष 1964 की घटना है। वाक़या है इस तरह कि एक लड़का जिसका नाम असगर था, वो ताज़िया दफन होने की जगह पर बैठा वाहियात गाने गा रहा था कि अचानक उसने देखा कि बाग में आम के पेड़ों की शाखाएं झुक गई हैं और एक नकाब पोश घोड़े पर सवार होकर आए और उसकी तरफ बढ़े और उसे ठोकर मारी और बोले कि तेरा नाम असगर है, इसलिए तुझे छोड़ रहा हूं, आइंदा ऐसी हरकत ना करना। इसके बाद वो बेहोश हो गया। जब लोगों का उधर से गुजर हुआ तो उन्होंने पूरे बाग में एक अजीब सी खुशबू महसूस की और देखा कि असगर नाम का लड़का बेहोश पड़ा है। उसके करीब जाकर देखा तो खुशबू और ज्यादा बढ़ गई। इसी बीच लोगों ने वहीं घोड़े के पौड़ के निशान जमीन पर पाए। जब यह खबर बगरा गांव में पहुंची तो वहां बाग में हुजूम इकट्ठा हो गया और उस स्थान पर मेला सा लग गया और लोग घोड़े के निशान की मिट्टी उठाकर अपने घरों को ले गए और जिसके लगाने व खाने से लोगों की बीमारी में शिफा मिली तथा भगरा के अरफी समाज के लोगों ने घोड़े के पैर की जगह को अपने ताफुज में ले लिया, जो आज तक अंडरग्राउंड शीशे और लोहे की जाली में सुरक्षित है और देश विदेश से ज़ायरीन इसकी जियारत करने आते हैं। यहाँ के लोगों ने इस जगह पर बाबुल हवाइज के नाम से एक बड़ी इमारत तामीर कराई, जिसे हजरत अब्बास की दरगाह के नाम से जाना जाता है। इस बाबत दीनी उलेमाओं का ये कहना है कि यहाँ पर हजरत अब्बास की सवारी आई थी और उन्होंने उक्त असगर नाम के लड़के को इसलिए बख्श दिया था क्योंकि उसका नाम असगर था। हजरत अब्बास के भतीजे और इमाम हुसैन के छोटे बेटे का नाम अली असगर था, जो कि करबला की तपती रेत पर 6 माह की नन्ही उम्र में यजीद के सिपाही हुरमला ने तीर चलाकर मार डाला था। इस नाम की वजह से ही मौला अब्बास ने इस असगर नाम के लड़के को बख्श दिया था।